بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے وطن کی بہاریں خدا کی نعمت ہیں، خدایا ظلم کا اس میں کوئی شجر نہ لگے، کبھی بھی اس پر خزاں کی دھوپ نہ آئے، میرے چمن کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ حاضرین محترم، 14 اگست 1947 تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت والا دن ہے، جب رب کائنات نے برِ صغیر کے بے بس مسلمانوں کی حالت زار پر رحمت فرمائی، اور جب میر عرب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے تحفہ خداوندی عطا ہوا، جب لاکھوں ماؤں کی آہوزاری اور سسکیوں میں لپٹی ہوئی دعا قبول ہوئی، جب دنیا کے نقشے پر ایک خوبصورت، مقدس اور عظیم وطن کا نام چمکا اور جھومنے لگا، مسکراہٹیں پھیلنے لگیں اور یہ نغمہ آزادی گونجنے لگا کہ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے سے ایوان اسلام گونج اٹھا اور ایوان باطل پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ایوان اسلام میں خوشیاں چھا گئیں اور ایوان باطل میں اداسیاں آ گئیں۔ ایوان اسلام میں فتح کے ترانے گونجنے لگے اور ایوان باطل میں صف ماتم بچھ گئی۔ ایوان اسلام میں سویرا ہو گیا اور ایوان باطل میں اندھیرا چھا گیا۔ ہر مرد و زن، بچہ اور جوان یہ نغمہ محبت الاپ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت کے صدقے ہمیں پیارا پاکستان ملا، صدقے میں محمد عربی کے ہمیں یہ منشور قرآن ملا۔ حاضرین محترم، اسلامی سیاسی نظام کا قیام تھا۔ اسلام کے قیام کا مقصد اسلامی اقتصادی نظام کا قیام تھا۔ پاکستان کے قیام کا مقصد اسلامی معاشی نظام کا قیام تھا۔ اسلام کے قیام کا مقصد معاشرتی اسلامی نظام کا قیام تھا۔ ایسا نظام جہاں ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو، ایسا نظام جہاں غریبوں کے دکھوں کا مداوا ہو، ایسا نظام جہاں مظلوموں کی پکار سننے والا ہو، ایسا نظام جہاں بیٹی کے تقدس کا ماحول ہو، جہاں ظالموں کا بسیرا نہ ہو، جہاں ظلمتوں کا ڈیرا نہ ہو، مگر افسوس ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ حاضرین محترم، بانی پاکستان کے وصال کے چند سال بعد ہی غریبوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں، مظلوموں کے ارمان خاک میں ملنے لگے، نظر آنے لگے۔ اس ملک پر خود پرست، خود غرض سیاستدانوں، لٹیروں، ڈاکوؤں، دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر اندھیر نگری مچ گئی، پھر ہر طرف لوٹ کا بازار گرم ہو گیا، ہر طرف چور بازاری، دہشت گردی کے بادل منڈلانے لگے۔ سیاستدان بھیس بدل بدل کر میرے وطن عزیز کے غریبوں کو لوٹنے لگے۔ حاضرین محترم، ان نام نہاد ملک دشمن سیاستدانوں نے پاکستان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، امیر کا پاکستان اور غریب کا پاکستان اور۔ امیر کا پاکستان جہاں کچن پر کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، غریب کا پاکستان جہاں لوگ چھت کے لیے ترس رہے ہیں۔ امیر کا پاکستان جہاں نیسلے پانی پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، غریب کا پاکستان جہاں صاف پانی کی بھیک مانگی جا رہی ہے، غریب کا پاکستان جہاں اسکول کے بچے کو ٹاٹ نصیب نہیں ہو رہی، امیر کا پاکستان جہاں بچے اور بچیاں بیکن اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امیر کا پاکستان جن کے سر درد کا علاج بھی امریکہ جا کر ہوتا ہے، غریب کا پاکستان جسے دوائیوں کے لیے در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، جو خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امیر کا پاکستان جہاں صبح کا ناشتہ جہاز کے ذریعے آتا ہے، غریب کا پاکستان جہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ امیر کا پاکستان گھوڑے سیب کا مربع کھاتے ہیں، غریب کے پاکستان جہاں بچے 2 نوالوں کے منتظر ہیں۔ شاعر نے اس ظلم کی صدا یوں بیان کرتا ہے، عجب رسم ہے
चारागरों की बस्ती में लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं, और गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। महंगाई ने आज के गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। लोड शेडिंग का अजाब है, कहीं गैस की किल्लत है, कहीं बेरोज़गारी है, कहीं सैलाब है, कहीं पेट्रोल की कीमतों का इजाफा है, कहीं बिजली का तूफान है। गरीब कि हर वक्त मौत ही उसके सर पर मुंडला रही है। गरीब खुद सोजियां करने पर मजबूर है। हुक्मरान अयाशियों में मुब्तला हैं। मेरे वतन का गरीब अपने ही वतन में परदेसी हो गया है। आज इस नाजुक दौर में मेरे वतन का गरीब किसी मसीहा की तलाश में है, किसी दर्दमंद कायद की तलाश में है, किसी बाकिरदार लीडर का मुतलाशी है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि कोई आए और इन गरीबों की क़यादत करे, और वो क़यादत बाकिरदार हो, इंसाफ पसंद हो, बासलाहियत हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है आज इस तारीख़ी दिन के मौके पर हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वतन अज़ीज़ को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसा अज़ीम, बाकिरदार, न डर न झुकने वाला लीडर अता फ़रमाए। वस्सलाम।